الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. برادران اسلام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ تلاوت کی گئی ہے. در حقیقت یہ سورہ چھوٹی ہونے کے باوجود اپنے اندر بہت سارے احکام کو سمیٹے ہوئے ہے. پہلے اس کی آیات کا ترجمہ سامنے رکھ لیا جائے اور اس کے بعد اس میں جو تعلیمات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتری ہیں ان پر غور کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے: ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدع الیتیم، کا ایسا شخص وہ ہوتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریبوں ناداروں کو کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، نہ خود کھلاتا ہے نہ لوگوں کو ابھارتا ہے. فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وہ گہری اور اندھیری گھاٹی ہے جو کہ سب سے شدید ترین حصہ ہوگا جہنم کا، اور جو کہ گرم ہوگا، اذیتناک ہوگا. اس کے علاوہ اس میں بدکار مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں کی پیپیں اور گندگیاں بہیں گی. مصلین کے لیے یہ وعید ہے: الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے بھول جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو لوگ کے دکھاوے کا کام کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور حقیر معمولی چیزوں کی بھی، روزمرہ کی ضروریات کی چیزوں کو بھی دینے سے منع کر دیتے ہیں. آیت کا اگر ایک ایک آیت کا سرسری جائزہ لیا جائے تو جو دین کی تکذیب کرتا ہے اس آدمی کے اوصاف جو اس سورہ کے اندر بیان ہوئے وہ یہ کہ یتیموں کے ساتھ اس کا معاملہ اور برتاؤ نہایت ہی نازیبا اور برا رہے گا. وہ یتیموں کو جن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو بالکل ملا دیا، تو گویا وہ شخص جنت کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ اس کو جنت کی نعمتوں میں کوئی رغبت ہی نہیں ہے اور نہ اللہ کی وعید کا کوئی خوف ہے. وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی اچھی پرورش کی جاتی ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو. اور وہیں تمہارا بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو. فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، چاہے اس کے گھر میں اللہ کی نعمتوں کا انبار ہی کیوں نہ لگا ہو، جب باری آئے گی کسی غریب نادار کا پیٹ بھرنے کی تو اس کو اس کی بخالت اور کنجوسی ایک غریب اور نادار کی شکم پروری سے بھی روک دیتی. اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے: فویل للمصلین، غور کا مقام ہے. نمازیوں کے لیے ویل ہے. کیسے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے جب ویل جیسے ہولناک عذاب کی وعید ہے تو غیر نمازیوں کا کیا انجام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگ سے جلانے کا قصد کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آگ سے جلانے کا قصد نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز کھڑی کیے جانے کا حکم دوں، کوئی لوگوں کی امامت کرائے
اور میں ان لوگوں کے گھروں کا چکر لگاؤں جو نماز کے لیے مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے، پھر ان کو ان کے گھروں سمیت جلا کر کے رکھ دوں۔ گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں، لیکن کتنی شدید وعید فرمائی کہ ایسے لوگوں کا میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو گھر سمیت جلا دوں۔ تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیسے نمازیوں کے لیے ویل ہے؟ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نمازوں کو ان کے وقت سے نکال کر قضا وقت میں پڑھتے ہیں، یا بعض نمازیں پڑھتے ہیں بعض چھوڑ دیتے ہیں، یا اپنی نمازوں کو اپنی غفلت کی وجہ سے بھول جاتے ہیں اور ان نمازوں کا انہیں خیال ہی نہیں رہتا۔ سلف میں سے بعض لوگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ الحمدللہ، کہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ الذی لم ینزل فی کتابہ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں بھول جاتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتنے پر وعید دی۔ اگر نمازوں میں ہونے والی بھول پر اللہ ہماری گرفت فرماتا تو سوچئے کہ ہم جو نمازوں میں غافل رہتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں، نماز کے ارکان کو پورے خشوع سے ادا نہیں کرتے، ہمارا اس وقت کیا حال ہوتا، کتنے عذاب کے ہم مستحق ہوتے۔ اور دوسرے ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وعید میں شامل کیا جو لوگ نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ کے فریضے کی ادائیگی، اللہ کے ثواب کا حصول، اللہ کے یہاں درجات کی بلندی، اللہ کی قربت، اللہ کی رضا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں اور دیکھ کر کے ان کو نمازی کہیں، ریاکاری مقصد ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاکاری سے امت پر سب سے زیادہ خوف کھاتے تھے۔ فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جس چیز کا خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا وما ہوا یا رسول اللہ، پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، اور ریاکاری یہ ہے کہ آدمی کوئی کام جو اللہ کے تقرب اور رضا کے لیے کیا جائے وہ بندوں کی خوشنودی یا ان کی تعریف سننے کے لیے کرنے لگے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور جو لوگ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، گھر میں نعمتیں بے شمار ہوں لیکن اگر کوئی نمک مانگنے بھی ان کے دروازے پر پہنچ جائے تو بہانہ کر دیں گے، یا کوئی چیز عاریتاً ہتھوڑی ہوئی یا دیگر اوزار ہوئے جس کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح کے اسکرو ڈرائیور یا پیچکس جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، پھاوڑا کدال لوگ مانگتے ہیں، یا کوئی عورت جس کو کہیں شادی وغیرہ میں جانا اور اپنی غربت کی وجہ سے اس کے پاس پورے کپڑے یا زیور نہیں، آپ سے عاریتاً مانگتی ہے، آپ اس کو منع کر دیتے ہیں، تو یہ سب وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے ضمن میں آتا ہے۔ لہذا اسلام کی تعلیمات کو پورے شرح صدر کے ساتھ اپنائیے اور اسلام کو اپنے قالب میں ڈھالنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ خود کو اسلام کے قالب میں ڈھال کر اللہ کے راستے کی طرف لگنے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والا بنائیے۔ اور اگر اس میں آپ کو کسی طرح کا تردد ہو رہا ہے تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ کہیں آپ کا ایمان متزلزل ڈاواڈول تو نہیں، آپ کو اللہ کے احکام ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ماننے میں تردد کیوں ہو رہا ہے؟ عام طور پر قرآن کی ان چھوٹی صورتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشحال زندگی کے بہت سارے فارمولے اور آپس میں ایک دوسرے سے اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے طریقے مذکور ہیں۔ نماز میں آپ کیسے آئیں، نماز کتنی پابندی سے ادا کریں اور نماز کے ادائیگی کا مقصد کیا ہو، اس چھوٹی سی صورت میں ان ساری تعلیمات کو اکٹھا کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اور اس کے معانی اور مفاہیم کو بروئے کار لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم صرف تلاوت کریں گے، تلاوت کا اجر و ثواب بے شک متحقق ہے، یقینی ہے، لیکن فہم اور سمجھ کر پڑھنے سے
بندہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے لائق بھی بنتا ہے، اور قرآن عمل کے لیے اتارا گیا ہے، صرف تلاوت کے ثواب تک محدود رکھنے کے لیے نہیں، کتاب عمل ہے، دستور زندگی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو بھی غور و فکر کے ساتھ پڑھیے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، ان کے اندر بیان احکام کو سمجھیے، اگر وہ کمیاں آپ کے اندر ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ مجھے تمام مسلمانوں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اعمال کو قبولیت سے نوازے، جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اور خاتمہ بالخیر ہو ایمان کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔